سورہ مؤمنون میرے رب نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ میرے مالک نے سورہ بقرہ کے اندر قرآن پاک میں پھر ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، یہ صفت پیدا کرو۔ صبر وغفر ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے کوئی بندہ کہے جی میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں، جس نے کرنا ہے اس میں ہمت ہونی ہے۔ کسی کی برائی کو اچھائی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اچھا ہے تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں معراج پر اونچے اونچے محل دیکھے، تو جب اونچے اونچے محل دیکھے تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کے محل ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر۔ ایک شخص نے کئی صحابہ شہید کیے تھے، بڑی مشکل سے صحابہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے، یمن کا بادشاہ تھا، پکڑ کے لے آئے اور آ کے اس کو پلر کے ساتھ، مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ زبردست باندھ دیا، سخت کر کے۔ تو وہ رات کے وقت گرا رہا ہائے 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 کی آواز نہیں نکالا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے اس کو کھولنا چاہا نا تو اس نے آپ کے چہرے پاک پہ تھوک دیا۔ ایک اس کی زیادتی یہ تھی کہ اس نے صحابہ کو شہید کیا ہوا تھا، اور دوسری اس کی زیادتی، اور اتنی بڑی زیادتی کہ مجرم بھی ہے اور آپ کے چہرے پاک پہ تھوک دیا۔ جب تھوکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رسی کھول دی۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا، جاتے ہوئے راستے کے اندر جا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے میں نے کیا کیا، میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ مدینہ پاک کی حد پر پہنچ کر، جہاں حد ختم ہوتی تھی مدینہ پاک کی، وہاں نہاد دھو کے صبح کی نماز کے وقت دوڑتا ہوا آ کر قدموں میں گرا، کہا جی ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، آپ کے اخلاق نے ہمیں دین لے آنے پر مجبور کر دیا۔ مسلم کی حدیث پاک ہے کہ مکہ پاک سے ایک بندہ کسی غرض سے وہ مدینہ پاک آیا۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس نے، ہوٹل تھے نہیں، کوئی انتظام تھا نہیں، اب اس کو رہائش کی ضرورت پڑی اور روٹی کی ضرورت پڑی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا آ گیا، جی میں مکہ سے آیا ہوں، فلاں قبیلے کا فرد ہوں، رہائش کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے مرحبا کہا، بٹھایا، عزت تکریم دی، اور رات کا وقت زیادہ تھا، اب تو ہمارے پاس انتظام ہے، آگ بھی جل جاتی ہے اور کھانا بھی فوراً پک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک پیالہ اپنی بکری کا دودھ لے آئے، اپنے ہاتھ سے پیش کیا، دودھ پیو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا اکرام اور عزت دیکھی کہ خود تشریف لے آئے ہیں، خود بستر دیا، بٹھایا عزت کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب دودھ دیا، اس نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا اور پینا ہے؟ کہا جی پینا ہے۔ آپ پھر لے گئے، پھر بکری کو دو، آپ نے وہ دوہا تو پھر لے آئے، اس نے پھر پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور پینا ہے؟ جی پینا ہے۔ آپ پھر گئے، بھر کے پھر لے آئے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 پیالے دودھ کے پلائے۔ اب وہ کہنے لگا میرا پیٹ بھر گیا، گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آرام کریں۔ وہ سو گیا، صبح ہوئی اور اس کے واپس اس نے جو تجارت کرنی ہوگی، جو کام مدینہ پاک میں اس کا تھا، اس نے اجازت طلب کی، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ ادھر سے چلا گیا، لیکن وہ جو محبت کی چوٹ اور درگزر اور میرے آقا نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہ اب اس کو نہیں بھول رہا۔ ادھر سے مدینہ پاک میں اپنے کام بھی کرتا ہے، ساتھ یہ سوچ بھی ہے کہ ہم نے تو ان کو مکہ پاک سے نکال دیا تھا، ہم نے تو ان کی بیٹی کے ساتھ جس کے پیٹ میں بچہ تھا، ہم نے نیزہ مار کے ان کی بیٹی کو بھی مار دیا تھا اور ان کے بیٹے کو بھی مار دیا جو پیٹ کے اندر تھا، حضرت زینب۔
اور وہاں حضرت فقی کی پسلیاں توڑ دیں، اور اسی طرح جو ہے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال کے کیما کر دیں، اور اتنے ظلم زیادتیاں کی۔ یہاں حق تو بنتا تھا کہ مجھے سیدھا کرتے، بدلہ لیتے، لیکن کیا ہے، مجھے اس طرح معاف کر دیا گیا اور عزت دی گئی اور تکریم کی گئی۔ سوچ رہا ہے کہ ہم غلط تھے، زیادتی کی ہے۔ واپس جانے سے پہلے دوڑتا ہوا حضور کے قدموں میں گرا اور اسلام کو قبول کر گیا۔ تو اسلام کا بہت بڑا اعجاز ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ اور اگر جب مثال کے طور پر اولاد کے لیے ماں باپ کو حق حاصل ہے کہ اس کی تربیت کے لیے اس کے ساتھ سختی کیا کرے، شوہر کو حق حاصل ہے کہ تربیت کے لیے اگر تربیت کے ضمن میں سختی کرنی پڑے تو تھوڑی سختی کریں، استاد کو، شیخ کو حق حاصل ہے کہ تربیت کے لیے سے کہیں سختی کرنی پڑے تو سختی کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درگزر کر رہے تھے، کہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائلی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوا کوئی چیز گر گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، ہم نے آپس میں کچھ ناراضگی بنا لی عورتوں نے، پھر بھی آپ معاف کر دیتے، لیکن شریعت میں کمی بیشی ہو جاتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔